أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب۔ آپ تو بس اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں جو از ذکر قرآن کی پیروی کرے اور غیب میں ہوتے ہوئے رحمان سے ڈرے، یعنی آپ کے انداز سے تو صرف وہی لوگ متاثر ہو سکتے ہیں جو اس قرآن کے پیغام کو سمجھیں، اس کی پیروی کریں اور غیب میں ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اپنے دلوں میں رکھیں۔ فبشره بمغفرة وأجر کریم۔ تو ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے مغفرت اور باعزت اجر کی۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم۔ یقیناً ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو اثرات وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو اچھے برے اعمال آگے بھیجتا ہے وہ ساتھ ہی ساتھ اس کے اعمال نامے میں درج ہوتے رہتے ہیں، لیکن انسان کے کچھ اعمال و افعال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اثرات اس کی موت کے بعد بھی اس دنیا میں رہتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر آثار سے مراد انسان کے ایسے ہی کام ہیں۔ بہرحال انسان کو آخرت میں ان آثار کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ مثلا اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں کسی ایسے نیک عمل کی بنیاد ڈالی جس کے اثرات دیر پا ہوں، تو جب تک اس نیک کام کا تسلسل اس دنیا میں رہے گا اس کا اجر و ثواب اس شخص کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے گناہ اور بے حیائی کے کسی کام کی بنیاد رکھی تو جب تک اس کام یا منصوبے کے منفی اثرات اس دنیا میں رہیں گے اس میں سے متعلقہ شخص کے حصے کے گناہوں کا اندراج اس کے اعمال نامے میں مسلسل ہوتا رہے گا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اور ہر چیز کا احاطہ ہم نے ایک واضح کتاب میں کر رکھا ہے۔ امام مبین سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ ان کے لیے آپ اس بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جبکہ ان کے پاس رسول آئے۔ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ۔ جب ہم نے بھیجے ان کی طرف 2 رسول۔ اس بارے میں مفسرین کی عام رائے یہ ہے کہ وہ 2 حضرات رسول من جانب اللہ نہیں تھے بلکہ کسی رسول کے رسول تھے، یعنی ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے وقت کے رسول کسی دوسرے مقام پر موجود ہوں اور انہوں نے اپنے 2 شاگردوں کو کسی خاص بستی کی طرف دعوت کے لیے بھیجا ہو۔ اس بارے میں غالب رائے یہ ہے کہ وہ حضرات حضرت مسیح علیہ السلام کے حواری تھے جو آپ کے حکم سے ترکی اور شام کی سرحد پر واقع شہر انطاکیہ میں تبلیغ کے لیے آئے تھے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو تقویت دی ایک تیسرے کے ساتھ۔ تو ان سب رسولوں نے کہا کہ یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ
کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ تم ہم جیسے ہی آدمی ہو، اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی کہ تم محض جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون۔ انہوں نے یعنی رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے بستی والوں کی ہٹ درمی کے جواب میں کوئی اور دلیل تو نہیں دی، البتہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر ان کے سامنے اپنے اس یقین اور اذعان کا اظہار کیا کہ ہم اس کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں۔ وما علينا إلا البلاغ المبين۔ اور نہیں ہے ہم پر کوئی اور ذمہ داری سوائے اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچا دینے کے۔ قالوا إنا تطيرنا بكم۔ انہوں نے کہا ہمیں تم سے نحوست کا اندیشہ ہے، یعنی ہم تمہیں اپنے لیے فعال بس سمجھتے ہیں۔ تم نے آ کر ہمارے معبودوں کے خلاف جو باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں اندیشہ ہے کہ اس کی نحوست کہیں ہم پر نہ پڑ جائے اور اس کی پاداش میں کہیں ہم خدا کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے اور تمہیں ضرور پہنچے گی ہماری طرف سے دردناک سزا۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، یعنی کیا تم یہ باتیں اس لیے بنا رہے ہو کہ تمہیں نصیحت اور یاد دہانی کرائی گئی ہے، جبکہ یہ نصیحت بھی کوئی نئی اور انوکھی بات سے متعلق نہیں ہے۔ اللہ کی معرفت تو پہلے سے تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے، ہم تو تم لوگوں کو صرف اس کی یاد دہانی کرانے کے لیے آئے ہیں۔ اس حقیقت کو سورہ الذاریات میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہارے اپنے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين۔ اور شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم ان رسولوں کی پیروی کرو، یعنی تم ان پر ایمان لاؤ، ان کی تصدیق کرو اور ان کی اطاعت کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی اجرت کے طالب نہیں ہیں اور جو ہدایت یافتہ ہیں، یعنی دیکھو یہ لوگ تمہیں نصیحت کرنے اور تمہیں راہ راست کی طرف بلانے کے لیے دن رات مشقت کر رہے ہیں، لیکن ان سب کچھ کے عوض وہ تم سے کسی صلے یا اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے، جبکہ ان کی سیرتیں خود اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ یہ لوگ واقعی ہدایت یافتہ ہیں۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس ہستی کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ گے۔ اس آدمی نے کہا دیکھو یہ لوگ جو دعوت دے رہے ہیں وہ یہی تو ہے کہ تم اس اکیلے معبود کی پرستش کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس کی طرف تم سب لوگوں نے پلٹ کر بھی جانا ہے۔ چنانچہ مجھے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جو میرا خالق ہے۔ دوستوں، بستی والوں نے اس آدمی کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو کن
اعزاز و اکرام سے نوازا، اس کے بارے میں اگلی آیات میں بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے صدقہ جاریہ کے طور پر آگے شیئر کر دیں۔ شکریہ۔